اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا۔ سورہ مریم کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 88 سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، اللہ کے اولاد ہے، اللہ کے بیٹا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین کے اوپر ایک الزام ہے۔ اس الزام کے بدلے ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چڑ جائے گی اور یہ پہاڑ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے جمعے کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس ہفتے ارادہ تھا کہ جمعے کے مزید آداب اور احکام آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں، لیکن وقت نے کچھ یوں کروٹ لی، حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا، ہم نے دیکھا کہ ابھی گزری ہوئی چند ایام پہلے مسلمانوں نے ایسے تہوار میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شرکت کی کہ جس میں شرکت ناجائز اور حرام ہے، یا آنے والے دن آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر مسلم معاشرے میں وہ کام کیے جاتے ہیں جو نازیبا ہیں۔ 25 دسمبر کی رات یا 25 دسمبر کا دن اور اس کی شام جو کرسمس کے نام سے جانی جاتی ہے، یا مسلمانوں کے بہت سارے حلقوں میں اسے بڑے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ دن کہیں سے بھی بڑا نہیں ہے۔ اسے بڑا ہونے کا تصور ہی اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی لیے دن کو بڑے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جو اس دن کرسمس مناتے ہیں، وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، وہ کسی نبی یا رسول کی پیدائش کا دن نہیں مناتے۔ وہ لوگ جو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ کسی اللہ کے بندے کا برتھ ڈے نہیں مناتے۔ وہ 25 دسمبر کو پیدائش کا دن مناتے ہیں اللہ کے بیٹے کا، کہ اس دن اللہ کا بیٹا مریم کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا۔ کوئی رسول یا نبی 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوا تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے نے جنم لیا تھا، جس کے جنم دن کی خوشی میں اس دن طرح طرح کے چراغے کیے جاتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، مٹھائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلم معاشرے بھی اس کے اندر شامل ہیں، مسلمان لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اس تہوار کے منانے کی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ تہوار مناتے ہیں اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں، حالانکہ اللہ کے تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا۔ سورہ مریم کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 88 سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، اللہ کے اولاد ہے، اللہ کے بیٹا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین کے اوپر ایک الزام ہے۔ اس الزام کے بدلے ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چڑ جائے گی اور یہ پہاڑ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے اولاد ٹھہراتے ہیں، اللہ کے اولاد ٹھہراتے ہیں، اور اس اولاد کے پیدا ہونے کی خوشی میں 25 دسمبر کو برتھ ڈے مناتے ہیں۔ میں اس بات سے اس وقت گفتگو نہیں کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 کو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس بات سے قطع نظر کہ کبھی بھی ان کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن 25 دسمبر کو جو یہ تہوار منایا جاتا ہے یہ کسی نبی یا رسول کی پیدائش پر نہیں منایا جاتا۔ ہمارے یہاں تو کسی نبی یا رسول کی پیدائش کا برتھ ڈے منانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا تہوار منانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کام تو عیسائیوں میں کیا جاتا ہے، ہمارے مسلم معاشرے میں یہ چیز کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ خاص طور پر ہماری جو امروہہ کی جماعت ہے ان کے درمیان تو یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور اللہ کرے کہ کبھی نہ پائی جائے، لیکن ہمارے درمیان عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، ان کے اسکول ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے اسکولوں میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہاں پر پڑھتے ہیں، اور انہیں پڑھایا یہی جاتا ہے کہ کرنے والا جیسس ہے، عیسیٰ ہے۔ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ٹافیاں مانگو، بچوں کو چاکلیٹ ہی چاہیے ہوتی ہے، چاکلیٹ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے چاکلیٹ نہیں ملتی، پھر کہا جاتا ہے کہ جیسس کے نام سے چاکلیٹ مانگو، جیسس کے نام سے چاکلیٹ مانگتے ہیں تو اوپر سے چاکلیٹ گر جاتی ہے۔ بچوں کا مائنڈ واش کیا جاتا ہے، ذہن کو دھویا جاتا ہے، ان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ کے نام سے مانگا تو مل گیا، اللہ کے نام سے مانگا تو نہیں ملا۔ یہی بچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 25 دسمبر کی تاریخ کو پہنچتا ہے تو گھر میں آنے کے بعد خود کو سینٹا کلوز بناتا ہے، لال کپڑے پہنتا ہے، اونچی سی لال ٹوپی لگاتا ہے، سفید داڑھی اپنے چہرے پر لگاتا ہے، گھر کے کونے میں ایک درخت کو بناتا ہے جسے کرسمس کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، مسلم سوسائٹیوں کے درمیان ایسا ہوتا ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو سینٹ میری میں پڑھاتے ہیں تو اسے اس بات کی تعلیم بھی دیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے۔ سورہ اخلاص کا درس ان کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے، ثالث ثلاثہ، تین مل کر ایک بنتا ہے، یعنی ایک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ایک اللہ ہے، اور تیسرے کے بارے میں ان میں بھی اختلاف ہے کہ تیسرا کون ہے، کوئی کہتا ہے کہ جبریل ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مریم ہے، خود ان میں بھی اتفاق نہیں ہے کہ تین کون ہیں، اور تین کو ملا کر ایک کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ سورہ اخلاص میں کہتا ہے کہ اللہ تین نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے وہ کافر ہیں۔ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ تنہا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ تنہا ہے اور بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیتے رہیں، انہیں سمجھائیں کہ اللہ رب العالمین تنہا عبادت کے لائق ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی اولاد ہونے کا برتھ ڈے مناتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو 25 دسمبر کو مبارکباد پیش کریں، کرسمس کی مٹھائیاں کھائیں، تو گویا ہم اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اس کی پیدائش کی خوشی میں ان کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری حالت یہ ہے
کہ ہم کفار کے رنگ میں رنگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ تم عن قریب اپنے سے پہلی قوموں کی پیروی کرو گے، قدم بقدم، شانہ بشانہ، جس طریقے سے جس راستے پر وہ چلیں گے تم ان کے پیچھے چلو گے۔ یہ دیکھے بنا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی غیر معقول کام بھی کریں، کسی چوہے کے کسی گو کے بل میں داخل ہونے لگیں تو تم بھی پیچھے پیچھے ان کے داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں، بس وہ کام ہو رہا ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ عیسائیت سے مرعوب ہو کر، مغربی دنیا کی چمک دمک سے اپنی آنکھیں چوندھیا کر، گوروں کی تقلید میں ان کے پیچھے پڑ کر، آج ہماری حالت ہے کہ 31 دسمبر کو رات کے 12 بجے جب 1 جنوری ہونے والی ہوتی ہے تو مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں، اس کے لیے باضابطہ انتظام کیا جاتا ہے اور ہم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ اسٹیٹس لگے ہوتے ہیں ہیپی نیو ایئر، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم انسٹا کے لیے ایک شارٹ کلپ بناتے ہیں، یوٹیوب کے لیے شارٹ کلپ بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں، لوگوں کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اسکولوں کے اندر لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیں پیش کرتی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ نیو ایئر جو ہم منانا چاہتے ہیں، یہ نیا سال جس کی مبارکباد ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کے تعلق سے اسلام کی کچھ تعلیمات ہیں؟ کیا اسلام نے اس بارے میں کچھ ہمیں ہدایات دی ہیں؟ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ حدیث کے شراح کہتے ہیں کہ وہ 2 دن، ایک نیروز کا دن تھا اور دوسرا مہرجان، ان 2 دنوں میں مدینہ کے لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے۔ نیروز کے دن کی تشریح بیان کی جاتی ہے کہ یہ 2 لفظ سے مل کر بنا ہے، ایک نیو، دوسرا روز، نیا دن۔ یہ کچھ اس کی شرح بیان کرتے ہیں نیا سال، کہ اس وقت مدینہ کے اندر یہ خوشیاں منایا جایا کرتی تھی۔ اور دوسرا دن تھا مہرجان کا، ایک ثقافتی کلچر ہوا کرتا تھا جو سردیوں کے شروع میں اس تہوار کو منایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ 2 دن ہے جس میں زمانے جاہلیت میں ہم خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں سے زیادہ بہتر دن تمہیں عطا کر دیے ہیں، ایک عید الاضحی کا اور دوسرا یوم الفطر۔ ان 2 دنوں کے اندر خوشیاں مناؤ، وہ جاہلیت کی خوشیاں جو آپ منایا کرتے تھے ان خوشیوں سے باز آ جاؤ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عیسائی کیلنڈر 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے، یہ حقیقت میں عیسائی کیلنڈر نہیں ہے، یہ سورج کے حساب سے چلنے والا کیلنڈر ہے۔ جس طریقے سے ہجری کیلنڈر چاند کے حساب سے چلا کرتا ہے اور چاند سورج دونوں اللہ نے بنائے ہیں، گویا یہ دونوں کیلنڈر اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان کیلنڈروں کی تاریخ بدلنے پر خوشیاں منانا کیا ہماری شریعت سے ثابت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اللہ تو اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان اور سلامتی والا چاند بنا دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مہینہ پورا ہونے پر صحابہ نے ایک دوسرے کو گریٹنگ کی ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہو، یا دن کے پورے ہونے پر مبارکباد دی گئی ہو، یا ہفتے کے پورے ہونے پر مبارکباد دی گئی ہو، یا پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ہجری سال شروع ہوا تو سال کے شروع ہونے پر یا سال کے ختم ہونے پر مسلمانوں نے ایک دوسرے کو ہجری سال کی مبارکباد دی ہو۔ جب ہجری سال کی مبارکباد دینا صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ہم عیسوی سالوں کی مبارکبادیں کیوں ایک دوسرے کو پیش کریں؟ میرے عزیزو، ایک عقل مند اپنی عقل کے اعتبار سے بھی اگر سوچے تو کسی سال کے ختم ہونے پر مبارکباد دینا یہ عقل سے
ثابت نہیں ہوتا، یہ چیز عقل میں داخل نہیں ہوتی۔ اس چیز کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، حکومت نے اعلان کیا کہ اس شخص کو پھانسی دی جائے گی، اور اس شخص کو امروہہ سے دہلی لے کر جانا ہے۔ پھانسی کہاں دی جانی ہے؟ دہلی میں۔ اسے ٹرین میں بیٹھایا جاتا ہے امروہہ سے۔ اب تقریباً 10 اسٹیشن دہلی تک آتے ہیں۔ کیا ہر اسٹیشن پر جب وہ پہنچے وہاں موجود لوگ اسے مبارکباد دیں کہ ماشاءاللہ مبارک ہو آپ گجرولہ تک آ گئے ہیں، مبارک ہو آپ برج گھاٹ تک آ گئے ہیں، مبارک ہو آپ گڑھ تک آ گئے ہیں، مبارک ہو آپ ہاپوڑ تک آ گئے ہیں؟ تو اسے کیسے لگے گا؟ کیا یہ مبارکباد اس کے حق میں عین مبارکباد ہے یا اسے گالیاں دینا ہے؟ یہ مبارکباد نہیں ہے، کیونکہ وہ موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دہلی کے اندر پہنچ کر اسے پھانسی دی جائے گی، وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے مبارکباد دینا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اسی چیز کو ہم اپنی زندگی کے اندر تصور کریں کہ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کی عمر 60 سال رکھی ہے اور اس کی زندگی کے 30 سال پورے ہو جاتے ہیں 2020 میں، 31 سال پورے ہوتے ہیں 2021 میں۔ اب اسے ہم مبارکباد دے کہ ماشاءاللہ 1 سال اور کم ہو گیا آپ کا۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم مبارکبادیں پیش کریں، ایک دوسرے کو گریٹنگ کریں۔ 12ویں مہینے کی 31 تاریخ کو 12 بجتے وقت ہم فون کریں کہ ماشاءاللہ 1 سال پورا ہو رہا ہے، دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں، مبارک ہو۔ کیا یہ چیز عقل میں آنے والی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ذہن میں رکھنے لائق ہے، ایک چیز اور آپ یاد رکھیں کہ مبارکبادی دینا یہ اس زینے کی پہلی سیڑھی ہے، یہ اس زینے کی پہلی پیڑھی ہے جو زینا ہمیں زناکاری تک پہنچاتا ہے، جو زینا ہمیں شراب نوشی تک پہنچاتا ہے، جو زینا فحاشی تک پہنچاتا ہے۔ کیونکہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ نیو ایئر کی مبارکباد دینا یا نیو ایئر کا اہتمام کرنا، اس وقت جشن منانا، یہ ہماری ریتی رواج میں سے نہیں ہے۔ یہ چیز گوروں کے یہاں چلا کرتی تھی، انگریزوں کے یہاں یہ چیز چلا کرتی تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے، اور پھر یہ مبارکبادی آگے بڑھی۔ آگے چلنے کے بعد انہوں نے باضابطہ اس رات کا جشن منانا شروع کر دیا۔ رات کو 12 بجتے ہیں اور سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، پورے شہر کو سجایا جاتا ہے، ملینوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس جگہ جہاں جمع ہوئے ہیں وہاں پر خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا، شراب نوشی کا، لڑکیوں کا، اور نہ جانے کتنے فحاشی کے کاموں کا وہاں انتظام کیا جاتا ہے۔ 12 بجتی ہے، لائٹ بند کر دی جاتی ہے، کچھ منٹ کے بعد لائٹ آن کی جاتی ہے، اور پھر وہ دور شروع ہوتا ہے کہ انسانیت شرما جائے۔ شراب نوشی کا دور شروع ہوتا ہے، لوگ شراب پیتے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہاں موجود وہ ساری چیزیں کھاتے ہیں جو ہوں، چاہے وہ حلال ہوں یا حرام ہوں، اور پھر اس کے بعد زناکاری کا ایک بازار گرم ہوتا ہے۔ نہ لڑکیوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے نہ لڑکوں کی، کھلے عام وہ کام کیا جاتا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان تنہائی میں بھی کرے تو منہ چھپائے، شرمائے۔ میرے عزیزو، یہ مبارکبادی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، مبارکبادی دے دی، یہ دین کا حصہ تو ہے نہیں، ختم ہو گئی۔ لیکن حقیقت میں یہ اس زینے کی کہ جس کے آخر میں یہ شراب کباب موجود ہے، اس کی پہلی پیڑھی ہے کہ اس پیڑھی پر ہم قدم رکھیں گے ہم تو شاید محفوظ رہیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں جنہیں اس کا علم نہ ہو، جن تک اسلام کی تعلیمات نہ پہنچیں، وہ اس برائی کے اندر، اس بے حیائی کے اندر پڑ جائیں گی، اور وہ لوگ ان سارے کاموں کو کرنے لگیں گے جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اس جوانی کے اندر اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، وہ برائیاں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ زنا کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ زنا تو چھوڑیں،
زنا کے دروازوں سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، کیا کہا اللہ نے؟ لا تقربوا، زنا کے قریب بھی مت ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جاؤ گے تو پھر زنا میں پڑنے کا ڈر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے سے ایک کیل ٹھوک دی جائے، یہ اس کے لیے خیر لہ من ان یمس امرأۃ لا تحل لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے، کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے، زنا نہیں، کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ہتھوڑے سے ٹھوک دی جائے۔ یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ ہم نامحرم کو ہاتھ لگائیں، اور ہماری حالت یہ ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی کی حالت یہ ہے کہ وہ ہاتھ لگانا تو دور، زناکاری کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آج جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، جن پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری پریشانیاں ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب 5 چیزیں کسی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس معاشرے کی تباہی کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول پہلی چیز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع الذی لم تکن من اسلافہم الذین مضوا، کہ جب کسی قوم کے اندر فحشکاری ظاہر ہوتی ہے، کسی قوم کے اندر زناکاری عام ہوتی ہے، لوگ علی الاعلان زناکاری کرنے لگتے ہیں، تو اس قوم کے اندر اللہ رب العالمین قحط نازل کرتا ہے، اس قوم کے اندر اللہ رب العالمین طاعون کی بیماری بھیج دیا کرتا ہے، اس قوم کے اندر بھوکمری عام ہو جایا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، طاعون کی بیماری ہم سب جھیل رہے ہیں، جو کورونا نامی بیماری چل رہی ہے، یہ طاعون کی ایک شکل ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے طاعون کی بیماری پھیلا کرتی تھی ویسے ہی کورونا بھی پھیل رہا ہے۔ یہ کورونا طاعون کی ایک شکل ہے جو ہماری اعمال کے نتیجے میں اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کن بیماریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا ستظہر فی امتی الخسف والمسخ والقذف، کہ میری امت کے اندر 3 چیزیں ظاہر ہوں گی۔ ایک، زمین پھٹ جائے گی، لوگ زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے۔ دوسرا مسخ، کہ لوگوں کے چہرے پھیر دیے جائیں گے، جس طریقے سے یہودیوں کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا تھا وہی حالت میری امت نے بھی کچھ لوگوں کی ہوگی، اللہ ان کے چہرے سوروں اور بندروں کے بنا دے گا۔ اور تیسری چیز قذف، کہ اس امت پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ چیز کب ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر فیہم القینات والمعازف وتشرب الخمور، کہ جب میری امت کے اندر ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، میری امت کے اندر گانے اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، کوئی پیانو ہے، کہیں گٹار ہے، اور کہیں نہ جانے کتنے ایسے آلات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں موسیقی کے نام پر، اور جب میری امت کے اندر شراب پیا جانا عام ہو جائے گا، غیروں کو تو چھوڑیں مسلمان شراب پینے لگیں گے، ایسے وقت میں اللہ کا یہ عذاب آئے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، انہیں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوگی۔ میرے عزیزو، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم ایسے ہی معاشرے کے اندر نہیں جی رہے، کہ یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی۔ اگر ایسا ہے تو ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، غور و فکر کریں۔ یہ سال ختم ہو رہا ہے، اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں کہ ہم نے کیا عمل انجام دیا ہے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اچھے انداز میں شروع ہو۔ ایک شخص دکان شروع کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دکان میں بیٹھے تو صدقہ و خیرات کرے۔ ایک شخص بس لے کر امروہہ سے دلی جاتا ہے تو بس والا یہ نہیں چاہتا کہ بس کے شروع میں ایک فلم لگا دے، میوزک لگا دے، وہ بھی شروع میں قوالیاں لگاتا ہے، نعتیں لگاتا ہے، چاہے راستے میں بیچ میں پہنچنے کے بعد وہ فلمیں ہی لگائے۔ ہم سوچیں کہ جس سال کی ہم شروعات کر رہے ہیں اس کا پہلا لمحہ اگر فحاشی پر مبنی ہو،
اس کا پہلا لمحہ شراب نوشی پر مبنی ہو، اس کا پہلا لمحہ عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ پر مبنی ہو، تو وہ ہمارا پورا سال کس انداز میں گزرے گا؟ اللہ کی پناہ ہے میرے عزیزو، یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، یہ دنیا چھوٹی سی ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، جو حصہ بچا ہے وہ چھوٹا سا ہے، اور اس چھوٹے سے حصے میں سے جو ہمارے حصے میں آیا ہے وہ محض 60 یا 70 سال کی چھوٹی سی عمر ہے، اور اس چھوٹی سی عمر کا بھی ایک بڑا حصہ ہم گزار چکے ہیں، جو بچا ہے وہ بہت تھوڑا سا بچا ہے۔ میرے عزیزو، اس تھوڑے سے حصے کو اللہ کی عبادت میں گزارو، اللہ رب العالمین کو راضی کرو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، پہاڑ ذروں سے مل کر بنتا ہے، ہم نیکیاں کریں چاہے چھوٹی ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا ایک پہاڑ ہمارے لیے کھڑا کر دے گا۔ فضیل بن عیاض ایک شخص سے ملتے ہیں، وہ شخص عمر دراز ہوتا ہے، فضیل بن عیاض اس سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ تم تو اب اپنی موت کے قریب ہو گئے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت کی عمر 60 یا 70 سال کے درمیان ہے۔ وہ شخص کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ تم نے انا للہ پڑھا ہے، کیا اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی منمانی سے زندگی نہیں گزارتا، جو بندہ ہوتا ہے وہ آقا کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، مالک جو کہتا ہے اس کام کو وہ کرتا ہے، اپنی منمانی نہیں کرتا۔ کہ تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اب تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دیا ہے۔ فضیل بن عیاض اسے سبق دیتے ہیں اور کہتے ہیں احسن فیما بقی یغفر لک ما مضی، کہ اب جو تمہاری زندگی بچی ہے اس زندگی کو اللہ کے راستے میں گزارو، اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارو، یغفر لک ما مضی، جو زندگی تمہاری گزر چکی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی جو ہمارے پاس ہے پتہ نہیں کتنی ہے، 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 1 سال کی ہے، 2 سال کی ہے، جتنی بھی ہے، ہر دن کو ہم اپنا آخری دن سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ دن ہمارا آخری دن ہے، پتہ نہیں کل ہمیں سورج دیکھنا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس دن کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کی خوشنودی میں گزاریں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیروں کی پیروی سے، غیروں کی تقلید سے محفوظ رکھے، صحیح انداز میں اللہ رب العالمین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق دے۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔